بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات سے بارش ہو رہی ہے اور ابھی تھوڑی کم ہوئی ہے۔ موسم بہت پیارا بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت موسم ہے۔ اور اس خوبصورت موسم میں مجھے ایک چیز یاد آئی کہ ہمارے یہاں پنجابی میں ایک کہاوت بڑی مشہور ہے، یہ جھوٹوں کا آئی جی ہے۔ یعنی جھوٹوں کے آئی جی سے مراد یہ ہے کہ ہیڈ آف دا لائر، یعنی کہ جو جھوٹے ہیں ان کا وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، جس کو ہم پنجابی زبان میں کہاوت مشہور ہے کہ یہ جھوٹوں کا آئی جی ہے۔ تو دنیا میں آپ نے جتنے بھی حکومتیں دیکھی ہیں یا حکمران دیکھے ہیں، وہ حکومتیں حاصل کرنے کے لیے ہر تگ و دو کرتی ہیں، ہر جائز ناجائز طریقہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے کرتی ہیں۔ دنیا کے اندر جہاں بھی پاور پولیٹکس ہے، اس کے لیے وہ ہر حربہ حاصل کرتی ہیں، ہر پارٹی کہ میں الیکشن جیتوں اور اقتدار تک پہنچ جاؤں۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ اس کے لیے وہ ہر قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں، لوگوں کو خریدتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، جو بھی حربہ ان کو استعمال کرنا پڑے اقتدار تک پہنچنے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک کامن چیز ہے دنیا میں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اور ایک حیرانگی اور نئی چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی لیڈر، کسی بھی پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے، وہ کبھی بھی یہ آپ نے نہیں سنا ہوگا، نہیں چاہتا کہ میری حکومت بنے اور ملک میں انتشار پیدا ہو، عوام آپس میں لڑیں، دہشت گردی بڑھے۔ یہ کوئی بھی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی۔ وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ میرے دور اقتدار میں ملک ترقی کرے، عوام خوشحال ہو، اور دہشت گردی نہ ہو، کسی قسم کے احتجاج نہ ہو، سٹرائکس نہ ہو، کوئی آپس میں انتشار کی فضا نہ ہو، تاکہ میری حکومت پر پریشر نہ پڑے اور میں جو ہے وہ سکون سے اپنی حکومت چلاؤں۔ یہ دنیا کی کوئی پارٹی، کوئی لیڈر آج تک ایسا نہیں ہوگا جو اپنی ہی ملک کے اندر اپنی ہی حکومت کو برباد کرنے پہ تلا ہوا ہو کہ میری حکومت بھی بنے لیکن میرے ملک کے اندر انتشار بھی ہو۔ یہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ ہاں، یہ لازمی ہے کہ حکومتیں دوسرے ملکوں کے اندر انوالومنٹ کرتی ہیں، انیمی کنٹریز کے اندر انتشار پھیلاتی ہیں، وہاں پہ دہشت گردی کرواتی ہیں، دشمن ممالک کو کمزور کرنے کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں، اپنی فورسز کے تھرو، اپنی ایجنسی کے تھرو، پروپیگنڈا کے تھرو وہ دوسرے ملکوں کو ویک کرتے ہیں، ان کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، ان کے عوام کی برین واشنگ کرتے ہیں۔ وہ دشمن ممالک میں دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے۔ لیکن میں نے تو یہ دنیا کا پہلا لیڈر، پہلا سیاسی پارٹی کا لیڈر دیکھا ہے کہ جو اپنی الیکشن کمپین کے اندر پچھلے 2 دفعہ کی حکومتوں کے باوجود وہ اس بات پر اپنی حکومت اور اپنے الیکشن جیتنا چاہتا ہے کہ عوام میں انتشار پھیلے۔ وہ عوام کے اندر ایک مذہبی انتشار پھیلا کر وہ حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اپنے عوام کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے انتشار پھیلا کر حکومت بنانا چاہتا ہے۔ وہ اپنے ہی ملک کے اندر دہشت گردی کو پھیلا کر وہ حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ لوگوں سے ووٹ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ وہ اس بیس کے اوپر اپنے قوم اور اپنے عوام کو موٹیویٹ کرنا چاہتا ہے کہ تم لوگ ایک مظلوم لوگ ہو، اور ڈیوائڈ اینڈ رولز کی جو ہے نا موٹیویشن کر کے یہ اپنی الیکشن کمپین میں لوگوں کو انتشار کی طرف موٹیویٹ کر کے اپنے حکومت بنانا چاہتا ہے۔ یہ میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، اور اگر دیکھا ہے تو وہ پہلا لیڈر ہے جو انڈیا کا نریندر مودی ہے۔ آپ نریندر مودی کے الیکشن کمپین کی تقریروں کو سنیں، آپ وہ جو عوام کے سامنے بیانیاں دے رہا ہے وہ سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ کس قسم کا بندہ ہے۔ یہ دہشت گرد تو دنیا میں ویسے بھی ہے، یہ اس کی پوری جو پارٹی ہے وہ انڈیا کی ایک بہت بڑی دہشت گرد تنظیم ہے، جس کا مقصد ہی یہی ہے لوگوں میں انتشار پھیلانا، شدت پسندی، خصوصاً مذہبی شدت پسندی کو جو ہے نا وہ
عروج دیتا ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، لیکن بینگ اے پولیٹیکل لیڈر، بینگ اے پرائم منسٹر آف دا انڈیا، جو اپنے آپ کو دنیا کا بہت بڑا ترقی یافتہ ملک سمجھتا ہے، جمہوریت کا اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا وہ سمجھتے ہیں، آپ اس کی الیکشن کمپین میں تقریریں سنیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ ہندو مسلم مذہبی انتشار پھیلانے پہ ہی اس کا فوکس ہے۔ وہ ہندو اور مسلمانوں کے درمیان انتشار پھیلا کر اپنے ووٹ لینا چاہتا ہے اور اپنی حکومت بنانا چاہتا ہے۔ میں تو حیران ہوں اپنی انڈین عوام کے اوپر کہ جو اس قسم کے بندے کو بھی ووٹ دیتے ہیں، جو ظاہراً سٹیج پہ کھڑے ہو کر اپنے ہی عوام کے اندر انتشار پھیلا رہا ہے۔ آپ اس سے کیا امید رکھیں گے؟ بھائی آپ کسی اور بنگلہ دیش کے اندر آپ نے انتشار پھیلایا، وہاں پہ آپ نے ملک کا بیڑا غرق کیا، ان کی حکومت توڑوائی، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، تعلیمی اداروں کے بچوں کو آپ نے یوز کروایا، ان کو مروایا، 300-400 بچوں کو وہاں پہ شہید کروایا۔ وہ تو آپ نے کر دیا دوسرے ملک کے اندر۔ پاکستان میں جو روز دہشت گردیاں ہو رہی ہیں، آپ ہی اس کی سپورٹیو ہیں۔ وہ تو مان لیتے ہیں کہ آپ کے دشمن ملک ہیں بھائی، لیکن اپنے ملک کے اندر آپ ان حکومت حاصل کرنے کے لیے جو مذہبی انتشار کو جو ہے نا وہ پرووک کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ذہنوں کو برین واش کر رہے ہیں، لوگوں کو ایک دوسرے میں نفرت پھیلا رہے ہیں۔ یہ دنیا میں ایسا پولیٹیکل لیڈر شاید ہی کوئی ہو۔ مطلب اسرائیل دنیا کا ٹاپ ترین ٹیررسٹ کنٹری ہے، دنیا کے سامنے دہشت گرد ہے، لیکن وہ بھی اسرائیل کے اندر امن چاہتا ہے۔ وہ بھی اپنے ملک کے اندر چاہتا ہے کہ میرے جو ملک ہے، میرے جو قوم، ملک کے اندر جو عوام ہے وہ سکون میں ہو، چاہے وہ غلط طریقے سے کرے یا ٹھیک طریقے سے کرے، لیکن اپنی عوام کی تحفظ کے لیے وہ ہر ناجائز حرکتیں اور حربیں دنیا میں استعمال کرے، دنیا کے سامنے ہے۔ بھائی یہ ایک عجیب ہی قسم کا تحفہ ہے، اور یہ اپنی تقریروں میں اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے، تاریخ کو مسخ کر کے، تاریخ کو بگاڑ کر جو اپنی عوام کے سامنے پیش کرتا ہے۔ مسلمانوں نے یوں کیا، ہندوؤں کے یوں کیا، ہندو تو بڑے مظلوم تھے، آپ کے مندر کس نے توڑے؟ او بھائی میرے، آپ یہ مذہبی انتشار پھیلا کر آپ حکومت اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں، کل آپ کے عوام میں اتنا انتشار، آپ تو دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، آپ تو مذہبی شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں۔ اگر بندہ اپنی عوام کا دشمن ہو، آپ اس بندے سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو تو کبھی بھی ووٹ دے کر اقتدار میں نہیں لانا چاہیے، ورنہ باقی تو کسی کا وہ کیا بگاڑے گا، لیکن یہ ہے کہ اپنی عوام کو مروائے گا، اپنے ملک میں انتشار پھیلائے گا، اپنے ملک کے بچوں کو یہ قتل کروائے گا اور نفرتیں پھیلائے گا۔ تو بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔